جی ناظرین، السلام علیکم ناظرین، ایک اچھی خبر یا اچھی ڈیولپمنٹ وہ یہ ہے اسپیشلی خطے کے حوالے سے کہ چین نے اس خطے میں جو بدامنی ہے اسپیشلی افغانستان میں جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں یا مختلف تنظیمیں ہیں، اور اسپیسیفکلی جو پاکستان میں وہ دہشت گردانہ کارروائیاں کرتے ہیں، خواہ وہ بلوچستان میں، خواہ وہ خیبر پختونخوا میں ہیں، خواہ وہ مذہب کے نام پر جو دہشت گردی کرتے ہیں، یا وہ جو علیحدگی پسند گروپ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں، اسی حوالے سے اس میں چین نے جو رپورٹس آئی ہیں کہ وہ اس میں کردار ادا کر رہے ہیں کہ پہلا ہدف جو ہے چین کا وہ یہی ہے کہ جو پاکستان اور افغانستان کے اس وقت جو عبوری حکومت ہے ان کے درمیان جو تعلقات میں تناؤ آیا ہے، اسپیشلی جب سے یہ حکومت آئی ہے تو پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیوں میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے، اور یہ اضافہ نہ صرف یہ ہے کہ خیبر پختونخوا میں بلکہ بلوچستان صوبے میں بھی بہت زیادہ وہاں پہ حملے ہو رہے ہیں، بے گناہ لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے، مزدوروں کو قتل کیا جا رہا ہے مختلف اس پہ. تو اس میں چین کا جو خصوصی ایک نمائندہ اس نے پاکستان کا وزٹ کیا، لیٹلی جو خبریں آئی ہیں، اور اس کے بعد وہ افغانستان گئے، اور افغانستان میں جو اعلیٰ حکام ہیں ان کے ساتھ اس نے بات چیت کی، اور رپورٹ سے یہی ہے کہ اسی حوالے سے بات ہوئی ہے کہ پہلا جو ہے کس طرح پاکستان اور چین کے درمیان جو ٹینشن چل رہا ہے اس کو کم کیا جائے، اور ساتھ ساتھ جو دہشت گرد تنظیمیں ہیں جو افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہی ہے، پاکستان میں کارروائیاں کر رہی، خواہ وہ بلوچ علیحدگی پسند ہے، یا خواہ وہ یہ فتنہ الخوارج ہے، یا دیگر اسپیشلی جو حافظ گل بہادر گروپ وغیرہ ہے، یہ سارے، خواہ اگر ٹی ٹی پی ہے جس کو فتنہ الخوارج کہتے ہیں، یا حافظ گل بہادر گروپ ہے، یا دیگر جو تنظیمیں ہیں اسپیشلی جو پاکستان میں بدامنی پھیلا رہے ہیں، اسی حوالے سے بات چیت ہوئی. یہ ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہے کیونکہ چین کے لیے اس خطے میں امن جو ہے یہ جتنا پاکستان کے لیے ضروری ہے، جتنا افغانستان کے ضروری ہے، اس کے لیے چین کے لیے بھی، کیونکہ چین نے ابھی یہ جو اکنامک آؤٹ ریچ کا جو پالیسی ہے BRI یعنی بیلٹ روڈ انیشیٹو کے تحت، اور پھر پاکستان میں سی پیک وغیرہ، تو اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک اکنامک انٹیگریٹی یا انٹیگریشن یا کنیکٹیوٹی جو ہے اس کو قائم کیا جائے، اور چین، پاکستان، سنٹرل ایشیا، پھر یورپ جو ہے اس کو جو ہے ایک آزاد جو راستہ ایسا ہو کہ اس میں تجارت آسانی کے ساتھ ہو سکے، کیونکہ چین آلریڈی سنٹرل ایشیا اسپیشلی تاجکستان، ازبکستان میں بھی کافی ان کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. وہاں سے روس بھی یہی کوشش کر رہا ہے کہ یہ خطہ آلریڈی یوکرین میں مسائل جو ہے وہ چل رہے ہیں، تو افغانستان میں اگر امن آ جائے، افغانستان میں استقلال آ جائے، اور افغانستان کی جو حکومت ہے وہ اس قابل ہو جائے کہ دہشت گرد تنظیموں پہ وہ قابو پائے، تو اس سے یہ جو روٹ ہے اسپیشلی پاکستان سے جو سنٹرل ایشین کنٹری کے لیے جو اگر آسانی کے ساتھ اگر سمندری تجارت کرنی ہے، زیادہ تر تجارت سمندر کے تھرو ہوتی ہے، تو عربین سی تک آنے کے لیے گوادر، کراچی اور دیگر پورٹس کے استعمال کے لیے تو افغانستان کا راستہ سب سے شارٹیسٹ پڑتا ہے. ابھی بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں پہ، اور یہ سب کو پتہ ہے، یہ امریکہ بھی کہہ رہا ہے، یہ UN بھی کہہ رہا ہے، تقریباً ہر ملک کو، کہ اس وقت افغانستان کی جو سرزمین ہے وہاں پہ یہ دہشت گرد تنظیموں کے، مختلف تنظیموں کے نیٹ ورکس بھی ہے، وہاں پہ ان کے ٹریننگ سینٹرز ہے، اسپیشلی القاعدہ پھر جو ہے ٹیکنیکل اینڈ فائنانشیل ہیلپ بھی کر رہی ہے ان تنظیموں کے ساتھ. تو ان تنظیموں کی وجہ سے یہ خطہ جو ہے پورا بدامنی میں، اور اسپیشلی جو روٹس جتنے بھی ہے، خواہ وہ غلام خان ہے، خرلاچی ہے، تورخم ہے، جا کے بلوچستان تک، یہ محفوظ نہیں ہے. تو جب یہ محفوظ نہیں ہے تو سی پیک جو ہے یہ صرف پاکستان تک نہیں ہے، سی پیک کا جو ہے یہ افغانستان، اور پھر افغانستان سے سنٹرل ایشیا، اور اسی طرح اس کا ریل روڈ جو ہے، ریل لنک جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ سی پیک کا حصہ ہے، دیگر پروجیکٹس بھی ہے. تو یہ تب تک جو ہے مکمل نہیں ہو سکتی جب تک افغانستان جو ہے اس کو اس پہ راضی نہ کرے کہ وہاں پہ جتنی بھی دہشت گرد تنظیمیں ہیں، خواہ وہ بلوچ علیحدگی پسند ہے جو پاکستان میں یہاں آ کے بے گناہ لوگوں کو قتل کرتے ہیں، سیکیورٹی اداروں پہ اٹیک کرتے ہیں، چائنیز جو ہے ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں، خواہ وہ مذہبی انتہا پسند ہے جو کہ اسپیشلی خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے کچھ حصوں میں، یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بشام میں جو واقع ہوا، یا کراچی میں جو چائنیز پہ حملہ ہوا، اس کے علاوہ دیگر علاقوں میں
جو حملے ہوتے ہیں اس کی روک تھام ضروری ہے، اور اس کے لیے یہ ہے کہ افغانستان کو تعاون پہ مجبور کیا جا سکے. تو تب جا کے اگر یہ خطہ یہ روٹ جو ہے یہ اگر پرامن ہو جاتا ہے تو پھر سی پیک جو ہے آسانی کے ساتھ، پھر سنٹرل ایشیا جو کہ انرجی رچ ہے، ابھی بیلاروس کا جو وفد آیا ہے، بیلاروس ایک ایسا ملک ہے جو سنٹرل ایشین جو ان ممالک میں جو فارمر سوویت یونینز کے ممالک میں جو ہے اس وقت روس کے ساتھ بہت زیادہ جو ہے اس کے قریبی تعلقات باقیوں کے بھی ہے، لیکن بیلاروس کے جو پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ پوٹین کا یہ خاص بندہ ہے. تو یہ سارا جو ابھی سلسلہ چل رہا ہے، اگر وہ 50-60 افراد کی ڈیلیگیشن آئی ہے، اس سے پہلے تاجکستان، اس سے پہلے ازبکستان، یہ سب آ رہے ہیں پاکستان، اور پاکستان اس لیے آ رہے ہیں کہ وہاں سے آسانی کے ساتھ یہ ٹریڈ روٹ جو ہے نا یہ لنک اسٹیبلش کرے. تو اس میں بھی چین کا جو کردار ہے یہ ایک پازیٹیو ہے، اور چین کردار ادا کر سکتا ہے کیونکہ چین کی بہت زیادہ انویسٹمنٹ ہے اس وقت افغانستان میں. چین کی افغانستان کے ساتھ تقریباً ڈپلومیٹک ریلیشن ہوئی، چین نے باقاعدہ ادھر سفیر بھیجا ہے، اور طالبان کا جو سفیر ہے اس کو باقاعدہ کریڈنشلز جو ہے اس کے ایکسیپٹ کیے ہیں. تو چین اس پوزیشن میں ہے، اور مختلف جو سیکٹرز ہیں افغانستان میں اس میں چین انویسٹمنٹ بھی کر رہا ہے، اسپیشلی منرل سیکٹر میں جو ہے بہت زیادہ اس کی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے. اسی طرح جو اسپیشل کوریڈور ہے وہ بھی افغانستان کے تو افغانستان کے لیے بہت زیادہ فائدہ ہوگا مستقبل میں. جس طرح پاکستان کا فائدہ ہوگا اس طرح افغانستان کا فائدہ ہوگا، کیونکہ افغانستان ہسٹوریکلی اینڈ جیوگرافیکلی افغانستان پروڈکشن ایریا نہیں ہے، یہ ایک ٹریڈ روٹ ہے. یہاں سے آپ جو ساؤتھ ایشیا کو سنٹرل ایشیا لنک کرنا ہے، یورپ کو ایشیا سے لنک کرنا ہے. اسی طرح جو ارد گرد اگر آپ دیکھیں ایران ہے، سنٹرل ایشین کنٹریز ہے، چین ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ایک ٹریڈ کا جو ہب بن سکتا ہے، لیکن اگر یہاں پہ امن آ جائے. تو اس سلسلے میں ابھی امید ہے کہ چین اگر کردار ادا کر رہا ہے تو اس سے چین کی پاکستان کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں. تو اسی طرح اگر افغانستان کے ساتھ اس وقت بہت اچھے تعلقات ہیں، تو یہ ایک پازیٹیو اچھی خبر ہے، اور امید ہے کہ چین ایک سیریس ڈپلومیسی پہ، چین جو ہے نا وہ پبلک سپیکنگ بہت کم کرتا ہے، اس کی ایک اچھی پالیسی ہے، وہ بیہائنڈ دا ڈور جو ہے ڈسکشن کرتے ہیں، اور کوشش ہوتی ہے کہ جس چیز میں وہ ہاتھ ڈال لیتا ہے اس میں وہ کامیاب بھی ہو، کیونکہ وہ ایک نان سیریس پلیئر نہیں رہا ہے.